نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حکایت بادشاہ قارون اور بیان اس کے ہلاک ہونے کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ ان تختیوں سے توریت کی نقل کر کے پڑھو اور عمل کرو۔ تب انہوں نے کتابیں اس کی نقل کی۔ حکم ہوا اے موسیٰ ان سے کہو اس کتاب کو بہت زینت سے رکھیں۔ حضرت نے کہا یا رب ہم زر نہیں رکھتے، کس طرح سے توریت کو زینت کریں گے؟ پس جبرائیل علیہ السلام نے کہا جو گھاس میں نے تم کو بتلا دی تھی کہ بچھڑے کو اس سے جلا ڈالیو، سو وہ گھاس اور یہ دو قسم کی گھاس ملا کے جس پر رکھو گے ہماری قدرت سے، اگر تانبے پر رکھو گے تو سونا ہوگا، اگر وہ پیتل پر رکھو گے تو چاندی ہوگی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے ایک رقعہ لکھا یوشع کو اور قارون کو، لکھا کہ فلانی گھاس مجھے لا دو، اور ایک رقعہ کالوت کو لکھا کہ فلانی گھاس مجھ کو درکار ہے، بھیج دو۔ تب تینوں نے گھاس منگوائی۔ قارون نے یوشع سے کہا دیکھوں تمہارے رقعے میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا لکھا ہے۔ قارون چالاک تھا، ان کا رقعہ پڑھ کے پھر کالوت کے بھی رقعے کا مضمون دریافت کر کے ان تینوں گھاس سے کیمیا گری سیکھ لی، اور وہ تینوں گھاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے جا کے دی۔ قارون حافظ توریت تھا، وہ سب دریافت کر کے چپکے جا کے گھر میں کیمیا بناتا رہا، اس سے بہت دولت مال جمع کیا، بجز خدا کے کوئی اس کے حال سے خبردار نہ تھا۔ خبر ہے کہ عمل قارون کا توریت پر تھا، جب دولت ہوئی مال کی محبت اور بخل سے زکوٰۃ مال اور صدقہ نہیں دیتا، خدا کا حکم نہیں مانتا، کافر مردود ہوا۔ قارون مروی ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جدی چچیرا بھائی تھا، بیٹا صافن کا، صافن بیٹا فاحش کا، فاحش بیٹا یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ جب دولت دنیا بہت جمع کی، مارے غرور اور تکبر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نافرمانی کی اور خدا کے نزدیک کافر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہم۔ ترجمہ قارون جو تھا سو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، پھر شرارت کرنے لگا ان پر، اور ہم نے دیے اس کو خزانے اتنے کہ اس کی کنجیوں سے تھک گئے کئی مرد زور آور۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ 60 مزدور زور آور مقرر تھے اس کی کنجیاں اٹھانے اور رکھنے پر، اور دوسری روایت ہے کہ 60 اونٹ کا بوجھ تھا، اور رحیمہ نے روایت کی ہے کہ میں نے توریت میں دیکھا ہے کہ 70 اونٹ کا بوجھ تھا، اور مترجم نے بھی توریت میں یہی دیکھا، اور ہر ایک کنجی کا وزن نیم ورم سنگ تھا، چنانچہ ایک ایک کنجی سے 70 گنج کے در کھولتے تھے۔ اب گن لو کتنے گنج ہوئے قارون کے، اور اس کی قوم نے اس سے کہا، یعنی اب گن لو کتنے گنج ہوئے قارون کے اور اس کی قوم نے اس سے کہا، قول تعالیٰ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ ترجمہ کہا قارون کو اس کی قوم نے مت خوش ہو، تحقیق اللہ نہیں دوست رکھتا ہے بہت خوش ہونے والوں کو، اور جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اور اس سے پچھلا گھر پیدا کر، اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے، یعنی حصے کے موافق کھا پہن، اور زیادہ مال سے آخرت کما، اور احسان کر خلق پر جیسا احسان کیا اللہ نے تجھ پر، اور نہ چاہ فساد بیچ زمین کے، تحقیق اللہ نہیں دوست رکھتا ہے فساد کرنے والوں کو، اور صدقات اور زکوٰۃ اور خیرات دیا کر محتاجوں کو، تآخر ہو بھلا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ ترجمہ بھلائی کر جیسی کہ اللہ نے بھلائی کی تجھ سے۔ قارون بولا، قول تعالیٰ قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ ترجمہ قارون بولا اے موسیٰ یہ مجھ کو ملی ہے دولت ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے، اور میرے مال پر کیا حق رکھتا ہے تیرا خدا؟ اور اللہ جل شانہ نے اس کی شان میں فرمایا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک۔ ترجمہ کیا نہ جانا اس نے یہ کہ تحقیق اللہ نے ہلاک کی اس سے پہلے کتنی سنگتیں ساتھ والی جو اس سے زیادہ رکھتے تھے قوت،
اور جماعت، اور پوچھے نہ جائیں گے گناہ گاروں سے ان کے گناہ، بے پوچھے دوزخ میں جائیں گے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور باغی ہوا۔ ایک مکان عالی شان ایسا بنایا کہ اونچائی اس کی 80 گز تھی، اور اس پہ کنگرے بڑے بڑے بنائے تھے، تمام طلا کاری سے مزین کیا تھا، سونے کے کواڑ اور تخت مرصع تھا۔ یہ جامع تاریخ سے لکھا ہے، قصص الانبیاء میں نہیں۔ بعد اس کے بنی اسرائیل کی قارون نے دعوت کی۔ وہ 2 گروہ ہوئے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت میں رہا اور ایک گروہ قارون کے ساتھ فسق و فجور شیطانی میں رہا۔ ایک دن اپنی عورت کو خوشی سے لباس فاخرہ پہنا کے 1000 غلام و لونڈی کو بھی کمر مرصع اور جواہرات سے آراستہ کر کے ہمراہ لے کر قارون نکلا پھرنے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، پس نکلا قارون اپنے قوم کے سامنے ساتھ آرائش اور تیاری کی، اپنا تاج مرصع جواہرات کا سر پر رکھ کے نکلتا تھا، یعنی اپنے تاج سر پہ رکھ کے جواہرات سے بھرا ہوا نکلتا تھا تاکہ گرمی آفتاب سے گرمی کا رنج نہ پہنچے۔ اور غلام سب چپ و راست پس و پیش اس کے چلتے، اور دنیا کے مال و زندگی کے طالب جو تھے سو قارون کو دیکھ کے حرص کرنے لگے۔ قول تعالیٰ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، ترجمہ کہنے لگے جو طالب تھے دنیا کی زندگی کے، اے افسوس کس طرح ہم کو ملے جیسا کہ ملی ہے قارون کو دولت، بے شک اس کی بڑی قسمت ہے۔ اور وہ بولے جس کو ملی تھی سمجھ بوجھ، اے خرابی تمہاری، اللہ کا دیا ہوا ثواب بہتر ہے۔ ان کو جو یقین لائے اور کیا بھلا کام، اور نہیں سکھلائی جاتی یہ بات مگر صبر کرنے والوں کو۔ جو موسیٰ کو وحی نازل ہوئی کہ قارون کو کہہ دے کہ زکوٰۃ مال کی 1000 دینار میں سے ایک دینار فقراء اور مساکین کو دیوے، اگر نہ دیوے گا تو مغضوب ہوگا، یعنی غضب الہی سے پامال ہوگا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا، اس نے حساب کر کے دیکھا کہ بہت روپیے نکلتے ہیں، اس کے دل نے یاری نہ دی۔ قارون بولا، اے موسیٰ میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، تم کو اس سے کیا کام؟ حضرت نے کہا، اے قارون، کیمیا سے سونے چاندی کے ضروب بنانے میں جتنے ریزے گرتے ہیں اتنا فقیر و محتاجوں کو دے ڈال، تب بھی زکوٰۃ و مال ادا ہوگی۔ قارون بولا، اگر میں زکوٰۃ مال کی دوں تو تیرا خدا مجھ کو کیا دے گا؟ حضرت نے کہا، اس کی نیکی سے تجھ کو بہشت ملے گی۔ وہ مردود بولا، بہشت سے مجھ کو کیا کام ہے؟ آخر ایک دن موسیٰ علیہ السلام پر ایک افتراء تہمت لگائی تاکہ ان کو لوگوں میں شرمندہ کرے اور زکوٰۃ کی بات نہ بولے۔ ایک دن ایک عورت فاجرہ خوبصورت بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھی، قارون کے پاس گئی۔ قارون نے اس سے کہا کہ میں تجھ کو 1000 اشرفی اور زیورات اور اچھی اچھی پوشاک بیش و قیمت دوں گا، تو میرے واسطے ایک کام کر، جب بنی اسرائیل کی جماعت جمع ہوگی تو سب کے سامنے جا کے مجمع میں پکار کے یہ کہیو کہ موسیٰ میرا یار ہے، موسیٰ ہمارا یار ہے، ہم سے زنا کرتا ہے۔ پس اس فاجرہ نے روپیے کے لالچ سے کہا، بہت اچھا، میں کہوں گی۔ پس قارون نے اس سے جو کہا تھا روپیہ دے کر رخصت کیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام ممبر پر بیٹھ کے وعظ کر رہے تھے، بنی اسرائیل میں سب حاضر تھے۔ قارون نے اس عورت کو وہاں بھیج دیا اور خود بھی گیا۔ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حرام و حلال کی باتیں فرماتے تھے کہ جو زکوٰۃ مال نہ دے گا اس پر عذاب ہوے گا اور اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا، اور جو زنا کرے گا اس کو سنگسار کر دینا، دنیا میں ایسا ہوگا، ایسی باتیں سب کو سناتے تھے۔ پس قارون مردود نے جا کے مجلس میں بنی اسرائیل کی کہا، اے موسیٰ، اگر تم نے زنا کیا ہوگا تو تمہاری کیا سزا ہے؟ حضرت نے کہا، میرا قتل واجب ہے۔ قارون بولا، البتہ تم نے زنا کیا، گواہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جھوٹ ثابت کیا اور لعنت پڑی اس پر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مانند ان لوگوں کے کہ ایذا دی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، پس پاک کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز سے کہ کہتے تھے وہ اللہ کے نزدیک تھا آبرو والا۔
اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو بات سیدھی۔ پس قارون نے اس عورت کو بلا کے حاضران مجلس کے روبرو کہا کہ موسیٰ نے تم سے کیا بدفعلی کی تھی؟ وہ چاہتی تھی کہ بولے موسیٰ میرا یار ہے۔ قوم قارون خوش ہوئی۔ اتنے میں اللہ کی مرضی سے دل اس کا جھوٹ بات سے پھر گیا۔ پھر کہنے لگی اے نیک مرد موسیٰ پاک ہے، جو قارون کہتا ہے جھوٹ بہتان ہے۔ میں اللہ سے ڈرتی ہوں جھوٹ بات سے۔ موسیٰ اس بات کو سن کے متعجب ہوئے، غش میں آ گئے، ممبر سے گر پڑے۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام نے آ کر گودی میں اٹھا لیا، تسلی دینے لگے۔ اے موسیٰ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کو تمہارے حکم کے تابع کیا، جو چاہو قارون کو سزا دو۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو کہا اے قارون تو جھوٹ مت بول، افترا مت کر، تہمت مت دے، خدا سے ڈر۔ اس مردود نے حضرت کو جواب نامعقول دیا۔ تب حضرت نے خدا کے حکم سے زمین پر ایک عصا مارا اور کہا اے زمین قارون کو دبا لے۔ تب زمین نے تخت سمیت اس کو اور اس کے تابع دار جو تھے سب کو ٹخنوں تک دبا لیا۔ بعد اس کے موسیٰ علیہ السلام سے وہ فریاد کرنے لگا اے موسیٰ مجھ کو اس سے خلاصی دے، میں کبھی ایسا نہ کہوں گا۔ پھر حضرت نے زمین کو غصے سے کہا اے زمین اس کو زانوں تک دبا لے۔ مروی ہے کہ 70 مرتبہ ان مردودوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی اور توبہ کی، اور حضرت غصے سے کہتے اے زمین دبا لے، یہاں تک کہ زمین نے ان کو کاندھے تک دبا لیا۔ پھر جب ہارون نے ان کو عذاب میں دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نے ان کو عذاب میں دیکھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے بھائی وہ قارون ہمارے برادری میں ہیں، تقصیر ان کی معاف کیجیے۔ پھر حضرت نے غصے سے کہا یا ارض خذیہ، پھر زمین نے گلے تک دبا لیا۔ تب قارون نے کہا اے موسیٰ تو ہماری دولت پر طمع رکھتا ہے۔ قارون بولا کہ اے موسیٰ تو ہماری دولت پر طمع رکھتا ہے، فقراء بنی اسرائیل کے دینے کو، یعنی ہماری دولت پر طمع رکھتا ہے فقراء بنی اسرائیل کے دینے کو۔ جب یہ کہا تب جتنا مال و متاع و گنج اس کا تھا خدا کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سامنے لا رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے قارون لے اپنے مال اور زمین کو۔ کہا اے زمین اس کو اور اس کے مال و متاع، حشم و لشکر، مکانات سب کو دبا کے غارت کر لے۔ تب زمین نے اس وقت خدا کے حکم سے اس کو اور اس کے مال و متاع اور درم دینار مکانات سب کو فروغ کیا اور دبا لیا، کچھ اثر اس کا باقی نہ رکھا، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ۔ ترجمہ پس دھسا دیا ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں، پس نہ ہوئی واسطے اس کے جماعت مددگار سوائے خدا کے، اور نہ قارون مدد لا سکا۔ قارون کا حال دیکھ کے شکر و ثنا حق کے لوگ بجا لائے، یعنی قارون کا حال دیکھ کے لوگ سب شکر خدا کا بجا لائے اور بولے قول تعالیٰ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ۔ ترجمہ اور فجر کو لگے کہنے جو لوگ شام کو آرزو کرتے تھے اس کے سارے مرتبے کی خرابی، تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے رزق جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں اور تنگ کر لیتا ہے۔ بولے نیک کام والے اگر احسان نہ کرتا ہم پر اللہ تو ہم کو بھی دھنسا دیتا۔ ارے خرابی یہ تو بھلا نہیں پاتے کافر منکر، یعنی اگر فضل خدا ہم پر نہ ہوتا تو قارون کا سا ہمارا بھی حال ہوتا۔ تعجب ہے کافر اس بات کو غور نہیں کرتے، نہیں سنتے کہ جو برائی کرے سو برائی پاوے اور جو بھلائی کرے سو بھلائی پاوے۔ یہاں تک تھا قصہ قارون کا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔